علم حاصل کرنے کی چند چیزیں تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے لیے پیسہ چاہیے، کہ جیسے کوئی ایک ایسا کورس ہے، کوئی ایسی ایجوکیشن ہے کہ جو جہاں ملتی ہے وہاں پیسے کے بغیر نہیں جا سکتے اور پیسے کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، کہ آج کل تعلیم جو ہے وہ کمرشل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود علم کی ہزاروں شاخیں وہ ہیں کہ جس میں بغیر پیسے کی بھی آدمی انتہا درجے کا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ مثالیں اگر ہو جائیں۔ مثال تو آپ سب سے بڑی مثال یہ لے لیں کہ اردو زبان کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ مرزا غالب کو شمار کیا جاتا ہے جی، اور مرزا غالب ساری زندگی کنگال ہی رہا۔ کیا مثال دی آپ نے! ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی پہلے بھی پریشان ہی رہا اور بعد میں بھی اپنے پینشن کے لیے کافی آزمائشوں کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود مرزا غالب فیلڈ میں تو اپنی فیلڈ کے امام سب سے بڑا شاعر۔ ٹھیک، اچھا، اسی طریقے سے آپ ہر شعبے کے اگر مرکزی افراد کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے پیسہ نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ پیسہ کسی جگہ فیکٹر بنتا ہے کامیابی کا، لیکن اکثر و بیشتر جگہ آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے ساتھ فیصل آباد میں ایک اسکول تھا جی، اس اسکول کے اندر نا بڑے بڑے لوگوں کا لکھا ہوتا تھا کہ اس کا باپ یہ کرتا تھا، اس کا باپ یہ کرتا تھا، اس کا باپ یہ کرتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت کا لکھا ہوتا تھا کہ اس کا والد جو ہے وہ جوتے سیتا تھا، اللہ اکبر، اس کا باپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلرک تھا، اس کا باپ جو ہے کتابیں بیچتا تھا۔ صحیح۔ ایون کہ پاکستان کے اندر میں ایک شاعر کو جانتا ہوں، بڑا معروف شاعر ہے وہ، کہ وہ پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کی جب تعمیر ہوئی تو اس کے مزدوروں میں شامل تھا، وہ اچھا، اس کے مزدوروں میں شامل تھا اور وہ باقاعدہ اینٹیں اٹھانا، مسالہ اٹھانا اور سیمنٹ اٹھانا اس کا کام تھا، جو لیبر ورک۔ لیکن بعد میں اسی یونیورسٹی کے اندر اس کے لیکچر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شاعر بن گیا۔ کیا بات! تو آپ جتنے بڑے بڑے مصنفین ہیں، جتنے بڑے بڑے موٹیویٹرز ہیں، بلکہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں جی، وہ زیرو سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہی۔ اربوں پتی لوگ جو ہے وہ کیا پیدائشی اربوں پتی ہوتے ہیں؟ سب نہیں، اکثریت 80% سے زیادہ پیسے والے بھی وہ ہوتے ہیں جو بچپن میں غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا پیسہ ایسا فیکٹر نہیں۔ ہاں، یہ کہ محنت کے بغیر ہی سارا کچھ مل جائے، جی، تو محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک اسی طرح ہمت و حوصلے کے بغیر کامیابی یہ نہیں ہو پاتی۔ صحیح۔ ہاں، وقت کا جہاں تک تعلق ہے تو وقت کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوگا جس کے لیے بطور خاص پورا ہی وقت دینا ہوگا۔ صحیح۔ اب وہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ لیکن دیگر بہت سے کام ہیں کہ جس کے لیے وقت کو جب آپ مینج کرتے ہیں تو آپ وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ بجا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کیسے حاصل کی ہیں کہ ان کے پاس یونیورسٹی کالج جانے کا وقت نہیں تھا، اچھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی بسوں میں جو سفر کرتے تھے جی، اس سفر کے دوران جو ہے وہ اپنے کورسز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ کار چلانے والا آڈیو بک لگاتا تھا، وہ سنتا تھا اور بعد میں اسی کا جو ہے وہ پیپر دے کے کامیاب ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ پاکستان کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، جی، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، دیگر کورسز کیے ہیں، ایم ایس سسٹم وہاں پر موجود ہے، بی ایس سسٹم وہاں پر موجود ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے گھر بیٹھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس بھی کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو فیملی لائف گزار رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ اپنا پورا وقت اس میں نہیں دے سکتے، 8 سے 4 یا 8 سے 12 کا وقت نہیں دے سکتے۔ ان کو رات کو ٹائم ملا تو وہ رات کو استعمال کر لیتے۔ تو اصل یہ ہے کہ ٹائم کو مینج کرنا صحیح، اور ٹائم کا صحیح استعمال کرنا۔ صحیح۔ اب یہ کہ ٹائم بالکل ہی نہیں ہے اور پھر بولے کہ میں کچھ کرنا چاہتا تو لازمی بات ہے آخر کچھ تو شرائط پوری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل جو ہے نا وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا۔ بالکل۔ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، فقیہ ملت مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی فقیہ ملت اور فتاوی فیض رسول کے نام سے ان کے فتاوی موجود ہیں۔ جی، تو یہ دن کے وقت کام کرتے تھے، اچھا، اور رات کے وقت ایک شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے یہ درس نظامی کا کورس کرتے تھے، اچھا، اور یوں کرتے 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 پڑھ کے عالم بنے، مفتی بنے، پھر ایک ادارے کے اندر بہت بڑے مفتی بنے، پھر پوری زندگی فتویٰ دینے کے اندر گزاری، اور اہل سنت کے اندر ایک نامور شخصیت، ریفرنس ہو گیا اب تو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے مفتی ہاشم صاحب، سبحان اللہ، مفتی ہاشم صاحب جو ہے وہ دن میں پڑھاتے تھے، صحیح، اور رات میں یہاں پر جو ہے نا وہ سبز مارکیٹ، شو مارکیٹ،
وہاں پر پڑھتے تھے. انہوں نے پورا درس نظامی ایسے کیا. ان کا دورہ حدیث بھی رات میں تھا. اچھا لیکن اس وقت ہمارے دعوت اسلامی کے جو 4 مفتیان کرام ہیں جی ان میں شامل ہیں. کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, بیانات بھی کرتے ہیں, دورہ حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, تخصص بھی پڑھا رہے ہیں, تخصص فی الحدیث بھی پڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے ماشاءاللہ ایک علمی مشاغل, علمی مصروفیات ہے, سب چل رہی ہیں. یہ ہمارے بالکل ہمارے لیے ایک زندہ مثال موجود ہے. تو وقت کا صحیح استعمال. سبحان اللہ, کیا بات ہے.